ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا ناحق خون کبھی چھپتا نہیں ہے۔ 60 سال پرانا قتل کیس اور آخر کار قاتل پکڑا گیا۔ 1967 سے لے کر 2025 تک کا سفر، تمام تفصیلات بتائیں گے آج کے اس ولاگ میں۔ ناظرین ذرا سوچئے، ایک قاتل، ایک بے گناہ عورت کا قاتل جو تقریباً 60 سال قانون کی گرفت سے آزاد رہا، لیکن وقت، ٹیکنالوجی اور انصاف کی پیاس نے آخر کار اسے بے نقاب کر ہی دیا۔ یہ کہانی ہے لوئی جاسٹن کے قتل کی، اور جو قاتل ہے اس کا نام تھا ریلنڈ ہیڈی۔ سال 1967، برطانیہ کا شہر برسٹول۔ 75 سالہ اکیلی خاتون جو اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ پڑوسی انہیں ایک نیک دل اور شریف عورت سمجھتے تھے۔ 28 جون 1967 کی رات کچھ ایسا ہوا جس نے پورے محلے کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ رات اتنی خوفناک تھی کہ صبح ہوئی تو علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ تھی قتل کی رات، جس دن یہ خاتون صبح سویرے اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ انہیں وحشیانہ تشدد کے بعد قتل کیا گیا تھا، اور قاتل کون تھا اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ پولیس نے اپنی تفتیش کا آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ اس خاتون کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے، اور پھر اسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے اور کچھ نمونے، اور اس دور میں ڈی این اے کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ قاتل کی شناخت نہ ہو سکی، وقت گزرتا گیا، کئی دہائیاں گزر گئیں، اور یہ کیس سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ سرد خانے میں جانے کے بعد اس کیس کے بارے میں کوئی معلومات سامنے نہیں آئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب پولیس نے اس کولڈ کیس کو سرد خانے سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اس کیس کو پھر سے کھولا گیا اور اس پر پھر سے تفتیش کا آغاز کیا گیا، اور اس آپریشن کو کوڈ کا نام دیا گیا۔ ناظرین، جدید فورینسک ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا اور 1967 کے محفوظ شدہ کپڑوں، نیلی سکرٹ اور بالوں کے نمونوں کو جدید ڈی این اے ٹیسٹ سے گزارا گیا، اور وہ اسپین میں موجود ڈی این اے پروفائل جو ہے وہ یو کے ڈیٹا بیس سے ملا، اور نتیجہ جو تھا وہ بالکل حیران کن تھا۔ یہ ڈی این اے ایک ایسے شخص سے اربوں گنا مشابہت رکھتا تھا جس کا نام تھا ریلنڈ ہیڈلی۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ ریلنڈ ہیڈلی ہے کون؟ پولیس نے اس کی شناخت کے لیے جستجو کرنا شروع کر دی۔ جب یہ کیس ہوا تب اس ریلنڈ ہیڈلی کی عمر 30 سال تھی۔ اس کے بعد اس نے کئی سال جیل میں دیگر جرائم، زیادتی اور چوری کے لیے گزارے، مگر قتل میں اس پر کبھی بھی شک نہیں کیا گیا۔ اب آتی ہے ملزم کی گرفتاری کی باری۔ نومبر 2024 میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، اور اس وقت وہ 92 سال کا تھا، بیمار تھا اور ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ شہری تھا۔ گرفتاری کے وقت وہ پولیس کو کہتا رہا کہ اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا، مگر تب تک سچائی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ ناظرین، 60 سال پہلے جو شواہد کسی کام کے نہیں تھے اب ٹیکنالوجی کی بدولت خود منہ بولنے لگے تھے، اور انہی کی مدد سے اسے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ پھر اسے تفتیش کا آغاز ہوا اور اس پر باقاعدہ مقدمہ چلا۔ فورینسک ماہرین نے بتایا کہ ڈی این اے کا میچ تقریباً ناممکن تھا کہ کسی اور کا ہو۔ ہتھیلی کے نشان اور ڈی این اے دونوں نے ثابت کر دیا تھا کہ اصلی مجرم یہی ہے۔ جج نے کہا کہ تم نے ایک کمزور اور بے سہارا عورت کی زندگی چھین لی، اور انصاف دہائیوں تک انصاف سے بچتے رہے، اور اس کی سزا عمر قید ہے، کم از کم 20 سال، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب باقی کی زندگی جیل میں ہی گزارے گا۔ ناظرین، یوں ایک ایسا قتل بے نقاب ہوا اور ملزم بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قتل کی واردات کبھی چھپتی نہیں ہے۔ تقریباً 60 سال بعد انصاف ہوا، اور یہ برطانوی تاریخ کا سب سے طویل عرصے بعد حل ہونے والا قتل کا کیس تھا جو سلجھا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس ملزم کو سزا بھی ملی۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مجرمان قتل کی وارداتیں کرنے کے بعد روپوش ہو جاتے ہیں،
اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جرم چھپ گیا ہے، لیکن قتل ایک ایسی واردات ہے جو کبھی نہیں چھپتی اور مجرم آخر کار پکڑا ہی جاتا ہے۔ اس 92 سالہ شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی گرفتار ہوگا اور تقریباً 60 سال بعد اسے بھی سزا ملے گی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے اتنی سخت سزا ملے گی۔ تو اس طرح ہر جرم کرنے والا شخص یہی سوچتا ہے کہ وہ بچ جائے گا اور باقی کی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارے گا، مگر جو بھی جرم کرنے والا ایسا جرم کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ ایک دن اس کا وقت آئے گا۔ اور اگر کوئی جرم کرنے والا میرا ولاگ دیکھ رہا ہے تو یہ ضرور یاد رکھے کہ آپ نے بھی ایک نہ ایک دن پکڑے جانا ہے اور آپ کو آپ کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔